سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں۔ کبھی کبھار جب اپنی حرکتوں پر غور کروں تو خود پر ہنسی آتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور دنیا سے کیا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم خود کو کیا توپ چیز سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کی وہ انوکھی مخلوق ہیں جس کے ناز و نخرے اٹھانا پوری دنیا پر فرض ہے۔ مزے کی بات ہے کہ دنیا اگر ہمارے نخرے اٹھائے تو بھی ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر دنیا ہمیں اتنا اچھا کیوں ڈیل کر رہی ہے۔ آخر اسے ہم سے ایسا کیا کام آن پڑا ہے کہ اچانک ہم انہیں اچھے لگنے لگے ہیں، اور اگر دنیا میں ٹھڈا مار کر پڑے کر دے تو ہمارا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ان کے لیے فلاں فلاں قربانیاں دیں، فلاں مشکلات اٹھائیں، اور جب تک ان کا کام نکل گیا تو وہ ہمیں لات مار کر چلے گئے۔ ٹی وی شوز میں ماتم ہوتا ہے اور پورا ملک انہیں برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر دنیا ہمیں گلے سے لگائے اور عزت یا پیار کے دو بول بولے تو پھر ہم چھلانگ لگا کر الٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رولا ڈال دیتے ہیں کہ خیال کرنا، بچ کر رہنا، ہم پھر سے پھنسنے والے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں عزت دے کر کھانے کی میز پر بٹھا دے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زہر دیا جا رہا ہے۔ فوراً یہ مثالیں سنائیں گے کہ دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، مطلب اگر کوئی کھانا نہ پوچھے تو بھی وہ برا، اور اگر کھانا کھلا دے تو بھی ہم رولا ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کیسا مائنڈ سیٹ اور اپروچ ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ میں آج ایسی بیکی بیکے باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ امریکہ ہمیں اپنے سے دور کر لیں تو ہم انہیں تانے مار مار کر بے حال کر دیتے ہیں، اگر وہ قریب کر لیں تو ہم پھر بھی پہاڑ پر چڑھ کر مرغ کی طرح بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم مارے گئے۔ آخر ہم امریکہ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا جواب ہوگا کہ ہم برابری چاہتے ہیں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ضرورت سے زیادہ ہوا بھر دی گئی ہے، اور بھرنے والے ہمارے سیاسی حکمران، دانشور، صحافی یا کالم نگار ہیں، جو ہمیں ایسے بانس پر چڑھا دیتے ہیں کہ اس سے ہم اترنا بھی چاہیں تو نہیں اتر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے پاکستانیوں کے طعنوں سے زچ ہو کر کہا تھا کہ اگر تم نے ہماری جنگ لڑی تو ہم پر احسان کیا تھا۔ اس کے ہر سال $1.5 ارب لیا کرتے تھے اور تمہیں کل $32 ارب کی ادائیگی کی گئی تھی۔ جب سے امریکہ نے وہ $1.5 ارب دینا بند کیے ہیں، اس کے بعد ہم کبھی چین، کبھی سعودی عرب تو کبھی دبئی سے ڈالرز کمرشل ریٹ پر قرض لے کر اپنی درآمد کا بل دیتے ہیں، اور ہر سال ان $3-4 ارب کے قرض کو رول اوور کر کے قوم کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ سب دوست ممالک ہمیں کمرشل قرضے دیتے ہیں اور اس پر تکڑا سود لیتے ہیں۔ 2-3 سال پہلے بجٹ میں سود کی ادائیگی کے لیے جو سالانہ $3200 ارب رکھے جاتے تھے، اس سال ہم نے اس مد میں $8000 ارب ادا کرنے ہیں۔ آپ حساب کتاب کریں گے تو پتہ چلے گا جب سے امریکیوں نے سالانہ $1.5 ارب دینا بند کیے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب، دبئی، IMF اور چینی قرضوں اور سود کا حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ امریکی آپ کو قرضہ نہیں دے رہے تھے، امداد دے رہے تھے۔ اگرچہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کیا یہ جنگ امریکی سرحدوں پر لڑی جا رہی تھی یا ہماری سرحدوں پر؟ طالبان ہم نے خود کھڑے کیے تھے اور ان کے گاڈ فادر کلوا کر خوش ہوتے تھے۔ افغانستان میں 20 سال میں 2-3 ہزار امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہوں گے۔ روزانہ کا ایک سپاہی بھی نہیں بنتا، اتنی اموات تو 20 سال میں ایک بڑی فوج کی معمول کی مشقوں میں ہو جاتی ہے۔ امریکہ اپنی مرضی سے افغانستان میں رہے، اپنے مشن پورے کیے اور پھر اپنی مرضی سے کابل کو طالبان کے حوالے کر کے لوٹ گئے۔ ابھی ٹرمپ کو دیکھ لیں جو آج کل اپنے امریکی مفادات کو ایک طرف رکھ کر بھارت کے ساتھ تعلقات کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جتنی امریکہ پچھلے 70 برس سے دیتا آیا تھا۔ دیکھا جائے تو بھارت امریکہ کے لیے زیادہ اہم ملک ہے۔ صدر نکسن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ شاید واحد صدر ہے جنہوں نے پاکستان کو اتنی اہمیت دی ہے، جس پر پورے بھارت میں ماتم ہو رہا ہے۔ بھارتی اینکرز پاگل ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے آخر ٹرمپ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب بھارتی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹرمپ کو رشوت کے طور پر کرپٹو کرنسی، معاہدے اور منرلز ٹھیکوں کی پیشکش کی ہے۔
جس میں ٹرمپ خاندان کو ذاتی دلچسپی ہے۔ چلیں، بھارت کا رونا پیٹنا یا چیخنا چلانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے رودالی کیوں رونا شروع ہو گئے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لاڈ اٹھائے اور ہمارے سب کام مفت کرے۔ دنیا ہمیشہ سے مفادات پر چلتی آئی ہے، وہ انسانوں کے ایک دوسرے سے ذاتی تعلقات ہوں یا قوموں کے۔ ابھی نیٹو کے معاملے پر یورپ اور امریکہ میں کیا ہوا ہے۔ نیٹو ممالک بھی تو اپنے مفادات کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، یا امریکہ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب مفادات کا ٹکراؤ ہوا تو وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ کسی ملک نے ہماری طرح رولا نہیں ڈالا کہ امریکہ نے دھوکہ دیا۔ ہمیں بھارت کے خلاف جنگ کے بعد امریکہ کی حمایت درکار تھی۔ چین کی حمایت اپنی جگہ، لیکن امریکہ کا اس جنگ میں نیوٹرل ہونا ہمارے لیے خطرناک تھا۔ ہمیں ہر قیمت پر امریکی حمایت درکار ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ چین کے مفادات بھی ہمارے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اگر امریکہ جیسی پاور کو بھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی یا منرل ٹیکوں میں دلچسپی ہے تو اس پر ہمیں رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شکر کریں کہ اب تک ہم امریکہ کے پاس کچھ نہ کچھ مانگنے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا۔ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ان تجارتی معاہدوں میں اپنے ملک کے لیے بہترین ڈیل ہے۔ ایک طرف آپ کو بیرونی سرمایہ کاری درکار ہے تاکہ ڈالروں میں قرض نہ لیں، اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس کچھ ہے جو دنیا خریدنا چاہتی ہے تو ہم نے اس پر بھی شور ڈال دیا ہے۔ ہم لوگ امداد اور قرض کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم تجارت کے نام سے بھی بدک جاتے ہیں۔ اس وقت بھارت جس طرح کی بدترین عالمی تنہائی کا شکار ہوا ہے اور پاکستان کو امریکی حمایت ملی ہے، ہمیں اس پر ذرا حوصلہ دکھانا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس وقت اگر صدر ٹرمپ بھارت کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پاکستان کو روزانہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے، تو ہم نے پھر 70 سالہ تاریخ میں سے امریکی بے وفائی کی مثالیں نکال نکال کر رونا تھا۔ شکر کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے جو چین کو بھی ہمارے قریب لاتا ہے اور امریکہ کو بھی۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اس ملک کی کیا ہوگی کہ دنیا کے دو بڑے طاقتور ملک جن کی آپس میں نہیں بنتی، لیکن پاکستان کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات اچھے ہیں۔ اگر ٹرمپ ہماری بجائے بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کچھ اندازہ ہے کہ ہمارا اب تک کا کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ بہو بن چکے ہیں جسے جوانی میں سانس اچھی نہ ملے اور بڑھاپے میں بہو۔